نرسو کیا ہے، کون ہے اور یہ کس طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے؟ کیا یہ انسان کو مارنے کی قوت رکھتے ہیں؟ کیا یہ انسان کی جان لے لیتے ہیں؟ اور ہماری وہ کون سی قوتیں ہیں جو مختلف صورتیں اختیار کر لیتی ہیں؟ ہماری وہ کون سی قوت ہے جو ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے اور وہ صورتیں ہم جیسا خیال رکھتے ہیں پھر وہ ہمارے سامنے اسی دیوی دیوتاؤں کے روپ میں سامنے ہوتی ہیں اور کہتے ہیں ہم فلاں دیوی ہیں، ہم فلاں دیوتا ہیں۔ جانیے اس کی حقیقت آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نئے آنے والے معزز ممبران کو ہمارے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور وہ سلسلہ جو ہم نے آپ کی محبت میں آپ کے بے حد اصرار پر جادو نگری سلسلہ شروع کیا ہے، ہم اس میں انشاءاللہ تعالی مزید آپ کے لیے حیرت انگیز واقعات اور حقیقت پر مبنی داستان اور کس طرح ہندوستان میں وہ ہندو پنڈت وہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، باقاعدہ مختلف دیوی دیوتاؤں سے مدد طلب کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں صرف چند پیسوں کے عوض۔ ہم مسلمان لوگوں کو کس طرح سے اپنے آپ کو شیطان سے، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر بار کو بچانا ہے اور اپنے خاندان کو بچانا ہے۔ جس طرح اپنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کالی دیوی کے بارے میں گفتگو کی، یہ کس دیوی کا روپ ہے، پھر میں نے آپ کو شیخ سدھو کے بارے میں بتایا کہ شیخ سدھو کون تھا، پھر میں نے آپ کو مزید ان شیطانوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا جو اس سے پہلے آپ نے شاید نہ سنا تھا اور شاید آپ نے کتابوں میں بھی نہیں پڑھا تھا۔ الحمدللہ میں آپ سے وہ بات کرتا ہوں جو ہمارے استادوں کے، ہمارے پیر و مرشد کے جو تجربات ہوتے ہیں، ہم آپ سے وہ باتیں شیئر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام باتیں پسند آتی ہوں گی اور آپ کو مزید رہنمائی ملتی ہوگی، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ہماری ویڈیو ان کے لیے مشعل راہ ہے، میری آنے والی نسلوں کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ تعالی میری ہر ویڈیو ایک قیمتی خزانے کے برابر ہوگی۔ جب تک میں آپ کے درمیان ہوں، میں انشاءاللہ آپ کو راہ سلوک میں، آپ کی روحانیت کے رستے میں، آپ کو ایسے رستوں سے وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہی دیتا رہوں گا کہ جس رستے پر ہم چل رہے ہیں اس میں کن کن شیاطین سے ہمارا سامنا ہوتا ہے اور ہم کن کن تکلیفوں سے گزرتے ہیں، اور وہ کون سا رستہ ہوتا ہے جس میں ہم ایک لمحے کے لیے غافل ہوتے ہیں تو یہ شیطان ہم پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ہر وہ بات کھل کر کروں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ سے کروں گا صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کو ہر ایک چیز کی نالج ہونی چاہیے، اور ہر چیز کی نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح میں نے جادو نگری سلسلہ شروع کیا ہے، ابھی ہم ہندوستان کے دیوی دیوتاؤں پر ہیں اور ہماری سیریز کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج یہ 21واں ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ابھی ہندوستان کے دیوی دیوتاؤں پر بات کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا سفر اور کرنا پڑے گا میرے ساتھ۔ شاید اس میں 40 ایپیسوڈ بن جائیں یا 45 بن جائیں یا 50 بن جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز ایک سیریل وائز ہو، ایک ترتیب کے ساتھ ہو۔ اگر میں نے ہندوستان کے دیوی دیوتاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے تو میں پہلے ہندوستان کے دیوی دیوتاؤں کو ہی مکمل کروں گا، اس کے بعد پھر میں مصر کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا، اس کے بعد پھر میں یونان کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں بات کروں گا، اس کے بعد پھر میں پاکستان کے متعلق بات کروں گا کہ پاکستان میں وہ کون سے شیاطین موجود ہیں، وہ کون سی روحانی قوتیں موجود ہیں اور وہ کون سی شیطانی قوتیں موجود ہیں اور کہاں کہاں واقع ہیں۔
ہیں اس وقت پاکستان میں روحانیت کا مرکز کس جگہ پر ہے اور لوگ اس جگہ سے کس طرح فیض لیتے ہیں اور ان شیاطین کا جو اس رستے پر چل رہے ہیں اگر سامنا ہوتا ہے تو ان سے کس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے مریدوں کو بچاتے ہیں، اپنے شاگردوں کو بچاتے ہیں۔ یقیناً آپ اس رستے کے بارے میں بہتر جانتے ہوں گے، وہ لوگ جن لوگوں کو اس رستے پر چلتے ہوئے تقریباً 30 سال، 40 سال، 50 سال گزر چکے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی ہر وہ تجربہ آپ سے شیئر کروں گا جو باقاعدہ میرے مرشد نے خود کیا ہو اور وہ تجربات جو ان کے استادوں کے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نرسو کے بارے میں۔ یہ کون تھا، یہ کیا تھا اور یہ کس چیز کا روپ ہے اور یہ لوگوں کو کس طرح تنگ و پریشان کرتا ہے اور لوگ چند پیسوں کے عوض مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نرسو کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دیوتا برہما جن کا نام ہے، یہ ان کا روپ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ وشنو کا روپ ہے، لیکن اگر ہم اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو یہ برہما کا روپ ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کے مختلف 9 قسم کے نام ہیں، لیکن یہ روپ ایک ہی کا ہے جس کو کچھ لوگ اپنے لہجے میں، اپنی زبان میں نرسو کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نارسنگ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نرسی کہتے ہیں، اور کوئی کسی نام سے بلاتے ہیں اور کوئی کسی نام سے بلاتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی برہما کا روپ ہے۔ اس کے کچھ منتر ہوتے ہیں جو اس کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی شکل کا ایک تصور باندھتے ہیں اور تصور باندھ کر جیسی نیت سے وہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جو شخص ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے، ان کی پوجاؤں کا باقاعدہ سامان رکھتا ہے۔ اگر میں آپ سے نرسو کی بات کرتا ہوں کہ نرسو کے یا نارسنگ کے جو عاملین حضرات ہوتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اور دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں۔ جو لوگ نرسو کی پڑھائیاں کرتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کا سامان کا اہتمام کرتے ہیں، جو سامان ان کی پوجا میں استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ حلوہ پوڑی رکھتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں، حلوہ بنا کر رکھتے ہیں اور ایک سگار رکھتے ہیں۔ جو عامل یا تو سگار پیتا ہو وہ اس کا عامل ہوگا، اگر کوئی عامل سگار نہیں پیتا تو ضروری نہیں وہ اس کا عامل ہو، اور کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں جو سگار نہیں پیتے مگر وہ جب اس کا عمل کرتے ہیں اس وقت سگار جلا کے رکھتے ہیں، جب وہ اس کی پڑھائی کرتے ہیں، جب اس کی حاضری کرتے ہیں اور پھر ان سے اپنے مقاصد کے لیے دنیا میں لوگوں کو تنگ و پریشان کرنے کے لیے اس کو بھیجتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی شیطان کو حاضر کریں گے، آپ کسی شیطان کی پوجا کریں گے تو وہ خیر کا کام تو کرے گا نہیں، آپ کے لیے بھلائی کا کام تو کرے گا نہیں۔ یقیناً اگر آپ بھلائی کے رستے پر ہوں گے تو آپ کو گمراہی کے رستے پر لے جائے گا۔ کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو شارٹ کٹ کے چکر میں اس رستے پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ شیطانی عمل میں اتنا وقت نہیں لگتا، بہت کم عرصے میں یہ قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور یہ وہ قوتیں ہوتی ہیں جو وقتی ہوتی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جو لوگ نرسو کے عامل ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس لال رنگ کا کپڑا رکھتے ہیں یا لال رنگ کا رومال رکھتے ہیں، یا جب وہ اس کی حاضری کرتے ہیں تو وہ لال کپڑا بچھا کر اس پر سامان رکھ کر باقاعدہ اس کی پوجا پاٹ کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، آپ جس کو حاضر کرتے ہیں، جس کو حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود آتے ہیں؟ نہیں، یہ ان سے منسلک جو شیاطینی جنات ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتے ہیں، جو بدروحیں ہوتی ہیں، جو خبیث ہوتے ہیں،
جو گندی ارواحیں ہوتی ہیں، جو بد مذہب لوگ ہوتے ہیں، جو بے ایمان موت مرتے ہیں، ان کے جو ہمزاد بھٹکتے ہیں وہ آتے ہیں، اور جس کی موت جس طریقے سے اس کی زندگی میں ہوگی وہ اسی حساب سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ شیاطین ہیں۔ اگر یہ کسی کے پیچھے لگ جائیں تو کہتے ہیں یہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف نرسوں کی۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے ایک شخص ہے، اس کے اندر اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ اب اگر وہ شخص اچھائی کا کام کرتا ہے تو وہ اچھائی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور اگر وہ شخص بدعمالی کرتا ہے یا اس کے اعمال غلط اور بد ہوتے ہیں تو وہ بدی کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اب یہ دونوں صورتیں اختیار ہو جاتی ہیں۔ اب جتنی قوت، جتنی طاقت، جتنا آپ کا تصور ہوتا ہے، جو قوت ارادی ہوتی ہے، جتنی اس کے اندر پختگی ہوتی ہے، وہ اسی صورت کو اختیار کر جاتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ پریکٹس آف میڈیٹیشن کر رہے ہیں، روحانی مشق کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بات بہت عسیر ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم جو اچھا کام کرتے ہیں تو وہ ایک اچھی صورت اختیار کر جاتی ہے، اچھائی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہی نیکی جو ایک صورت اختیار کر جاتی ہے، پھر وہ ہماری معاون اور ہماری مددگار ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کام آپ کے تصور پر ہوتا ہے، یہ سارا کام آپ کی سوچ سے ہو رہا ہوتا ہے، یہ سارا کام آپ کی قوت ارادی سے ہو رہا ہوتا ہے، یہ سارا کام آپ کی ان روحانی قوتوں سے ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کے اندر محفوظ اور پوشیدہ ہیں، جس سے آپ لوگ غافل ہیں۔ اگر ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ جو قوتیں ہیں یہ بیدار نہ ہوں تو ہمارے اسے پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے، سوائے ثواب کے کچھ نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے میں اپنی بات کرتا ہوں یا ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو ہدایت کے رستے پر ہیں، اپنے بزرگان دین کے رستے پر ہیں، اپنے اولیاء کرام رسی انہوں نے مضبوطی سے تھامی ہوئی ہے، آپ یاد رکھنا کہ جو جس کے سپرد ہوتا ہے، یعنی جس شیخ کے، جس پیر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اس نے اپنا ہاتھ دیا ہوتا ہے، یا جو جس استاد کا شاگرد ہوتا ہے، اس کی توجہ، اس کی اجازت، وہ مرشد جب آپ کو کوئی سبق دیتا ہے، جب آپ کو کسی چیز کی اجازت دیتا ہے تو وہ اجازت کے ذریعے اپنے قوت، جسے قوت ارادی کہتے ہیں، ہم جسے تخیل کہتے ہیں، جو ہم تصور میں رکھ کر اپنی روحانی قوت کو حاصل کرتے ہیں، وہ اس اجازت کے ذریعے اس شاگرد میں، اس مرید میں داخل کرتا ہے۔ وہ استاد ان قوتوں کے ذریعے اس کے جسم کے اندر منتقل کرتا ہے۔ اب آپ کو اجازت کی اہمیت پتہ چل گئی ہوگی کہ اجازت کیوں لینا ضروری ہے، یا اجازت کیوں لیتے ہیں، اور اجازت سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اجازت کیوں ضروری ہے۔ تو جس چیز کی اس نے محنت کی ہوتی ہے وہ اس میں منتقل کرتا ہے۔ اب جب اس میں وہ منتقل کرتا ہے پھر وہ اس شیخ کے رستے پر چلتا ہے جس پر اس نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے، تو ایک وقت میں اس کی سوچ، اس کا تصور، اس کی یکسوئی، اس کی قوت ارادی ایک مکمل طور پر ایک صورت اختیار کر لیتی ہے جو اس کے معاون و مددگار ہوتی ہے۔ آج سائنس اس بات کو مانتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے، انسان جیسی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے، پھر اس جیسی کیفیت اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے جو وہ اپنے دماغ کو پیغامات پہنچا رہا ہوتا ہے، دماغ اس کو ایکٹیو کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں بزرگان دین کہ آپ پہلے توجہ کریں؟ یہ سب آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہی ہے
کہ لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے، بنا مرشد کے، بنا استاد کے۔ یہ ایسا راستہ ہے کہ اس میں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، ہر طرف شعلے ہی شعلے ہیں، اور آپ نے چلنا ہے۔ اور استاد کی اہمیت اور حیثیت ایسے ہے جیسے آپ کے ہر طرف شعلے بکھرے ہوئے ہیں، اور استاد آتا ہے اور آپ کو اپنے سے لے لیتا ہے اور آپ کو اس راستے سے گزار دیتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ابھی سمجھایا کہ ہمارے اندر جو روحانی قوتیں، نیکی کا عنصر جو ہے وہ ایک حیولے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اس طرح جو لوگ اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں، ابھی میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس راستے پر چل رہے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح وہ رحمان کے تابع ہو جاتے ہیں اور کس طرح وہ شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر قوت انسان کو ہضم نہیں ہوتی، ہر پاور انسان کو ہضم نہیں ہوتی۔ جس طرح نیکی کا میں نے آپ کو بتایا، انسان کی پاور کا بتایا کہ ان قوتوں کے ذریعے آپ کے نیک اعمال نے ایک صورت اختیار کی تھی، اسی طرح یہی قوتیں ہر انسان میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ اگر غیر مذاہب شخص یہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی قوتیں موجود ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی صورت اختیار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص اس راستے پر چلنے والا اس راستے سے بھٹک جاتا ہے، جب اس کو کوئی قوت حاصل ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی پاور مل جاتی ہے یا اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اس کی ریاضت تو ہے نا، اس کی محنت تو ہے، تو کیا اس کو صلہ نہیں ملنا؟ ضرور ملے گا۔ یہی تو قوتیں بیدار ہوتی ہیں، یہی سب کچھ تو بیدار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ جو اس کے بد اعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے گناہ کے کام، گناہ سے مطلب اس نے کسی کو نقصان پہنچایا، اس نے کسی کے ساتھ ناجائز کیا، اس نے کسی کو ناجائز مارا یا اس نے کسی کو ناجائز تنگ و پریشان کیا، پھر اس کی وہی قوتیں جو صورت اختیار کر جاتی ہیں اور پھر وقتی طور پر تو اس کے معاون و مددگار ہوتی ہے، لیکن وہ معاون و مددگار نہیں ہوتی۔ یہ صرف اس کو لگتا ہے کہ یہ جو سایہ ہے میرے ساتھ ہے، یہ مجھ سے مخلص ہے، لیکن یاد رکھنا شیطانی قوتیں کبھی کسی کے مخلص نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو ایسی قوتیں حاصل ہوتی ہیں تو ان کو روحانی قوتیں نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کو کہیں گے استدراجی قوتیں۔ اگر اس شخص کے اعمال نیکی کی طرف ہیں تو اس نے لوگوں کو پریشان نہیں کیا، اس نے لوگوں کی بھلائی کی، اس نے لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کو نفع دیا، تو لوگوں کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں، جو فرشتے دعائیں لے کر جاتے ہیں، تو ان دعاؤں کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کو روحانیت میں ترقی دیتا ہے، تو اس کو ہم روحانی قوتیں کہیں گے۔ اور اگر کسی شخص کو اس نے نقصان پہنچایا ہو، کسی سے دھوکہ کیا ہو، کسی کو پریشان کیا ہو، ناجائز کام کیا ہو، کوئی کسی قسم کی ناجائز ایکٹیویٹی کی ہو، تو فرشتے اسے لے کر اسے زمین میں دھانس دیتے ہیں، اور جب فرشتے اسے زمین میں دھانس دیتے ہیں تو پھر وہ انسان کی اسی صورت کو اختیار کر لیتے ہیں جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، یعنی نیک اعمال تو آپ کی آسمانوں کی بلندیوں پہ چلے گئے اور بد اعمال آپ کے زمین میں دھانس دیے گئے۔ اب یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کو ان دیوی دیوتاؤں کے روپ کے بارے میں اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ روپ کیا تھے۔ آپ برہما کو لے لیں، وشنو کو لے لیں، آپ ان کے کسی بھی اویکٹر کو لے لیں، ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیں، انہوں نے اپنی زندگیاں ایسے ہی گزاری ہیں جیسے اولیاء کرام نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے
पूजना, तुम मुझे अपना देवता बना लेना या तुम मुझे अपना भगवान कहना। इनकी जिंदगी में कभी ऐसा दावा नहीं मिला, लेकिन इनके गुजर जाने के बाद फिर लोगों के अंदर गुमराही पैदा हुई, फिर लोग गुमराह हुए, फिर लोगों ने इन्हें देवी देवता बना लिया, फिर इनकी पूजा करना शुरू कर दी और इनकी मूर्तियां बना ली। और फिर ये बात कहूँगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर, मुसलमानों पर हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का एक बहुत बड़ा एहसान है कि इन्होंने मुसलमानों को गुमराही से बचाया। इन्होंने अपने फ़तवों के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए, अपनी रूहानियत के ज़रिए लोगों को ऐसी गुमराही से बचाया जिस गुमराही पर आज हिंदू लगे हुए हैं। जैसे हिंदू मूर्तियों की पूजा करते हैं, आप क्या समझते हैं? जैसे आप एक मुसलमान को देखते हैं कि कोई दरगाह है तो आपने लोगों को वहाँ नहीं देखा कि लोग सजदे करते हैं। फ़ौरन ही इमाम रज़ा ख़ान बरेलवी ने फतवा दिया कि ये नाजायज़ है, ये शिर्क है, ये गलत है। आपने लोगों को रोका, लोगों में शऊर पैदा किया इस वक्त जब लोग गुमराह हो रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती अगर पैदा ना होती तो शायद ये भी इन्हीं के रास्ते पे होते। जिस तरह हमारे औलिया कराम के मज़ारात पर हम जब जाते हैं तो हम इनकी रूहानी क़ुव्वतों से इस्तिमदाद लेते हैं, हम इनके दर्जात के लिए दुआएं करते हैं, हम रूहानी तरक्की के लिए दुआएं करते हैं। और सजदे करना तो वैसे ही हराम है, लेकिन चूमना थोड़ी हराम है, चूमना सजदा थोड़ी है। ये शऊर पैदा किया इन्होंने, लोगों को आगाही दी, क्योंकि ये एक बिल्कुल बारीक मामला हो जाता है। क्योंकि इन्होंने भी इब्तदाई दौर में देखा कि ये लोग इन लोगों की मूर्तियां बनाना शुरू कर रहे हैं, तो इनकी सोच ये थी कि वो लोग इनको चूमते हैं, इनको याद करते हैं, इनसे मदद लेते हैं। लेकिन जूं जूं वक़्त गुज़रता गया ये लोग आहिस्ता आहिस्ता गुमराही के रास्ते पर निकल गए और फिर इन्हीं को खुदा मानने लगे, फिर इन्हीं को भगवान मानने लगे। जिस तरह हमारे मुसलमानों में इब्तदाई हालत में जब ऐसे मामला चले तो हमारे बुज़ुर्गों ने इस पर बड़ी मेहनतें की, बड़ी रियाज़तें की हैं, बड़ी लोगों की इस्लाहें की हैं कि अगर आप किसी बुजुर्ग के मज़ार पर जाते हैं तो आप इनसे ये ना कहें कि आप मेरा ये काम कर दें, वो काम कर दें, या मैं इसलिए आया हूँ, या मैं उस लिए आया हूँ, या मेरा ये मकसद है, मेरा वो मकसद है। हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी तंबी से ये बात समझाई है। हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि अगर तुम किसी के मज़ार पर जाते हो तो आप इस तरह जाओ जिस तरह जाने का हक़ है। आप इनको वसीला बनाओ, आप इनकी रूहानियत को वसीला बनाओ। क्योंकि वो इस दुनिया से कामयाब तरीन लोग गुज़रे हैं, और जो कामयाब लोग जाते हैं इनकी जो तसर्रुफ़ात होते हैं, इनकी जो रूहानियत होती है, फिर वो इसी जगह कायम मकाम होती है जिस जगह वो आराम फरमा रहे होते हैं। जैसे एक जगह रोशनी जल रही है और एक जगह अंधेरा है, तो वो रोशनी अगर अंधेरे में आ जाए तो वहाँ भी रोशनी हो जाती है। आपके अंदर अंधेरा है तो आप रोशनी की तरफ जाते हैं तो यकीनन असरात आप पर भी मुरतब हो जाते हैं, आपके अंदर भी रोशनी पैदा हो जाती है। आप ये देखें कि जो गुमराही का रास्ता है इंसान ने खुद इख्तियार किया है, और ये इन लोगों ने इख्तियार किया है जिन लोगों को संभालने वाले लोग नहीं थे। फिर यही क़ुव्वतें आगे बढ़ती चली गईं, फिर कुछ रूहानियत की तरफ निकल गए और कुछ इस्तंदराजी क़ुव्वतों की तरफ निकल गए, जुल्मात की तरफ निकल गए, शयातीन की तरफ निकल गए। ये मैं वो बात बता रहा हूँ, ये लोग जिनको कहते हैं कि ये देवी देवता हैं, सिर्फ मैं इनकी बात करता हूँ जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ फरमाने से पहले जितने भी नेक लोग गुजरे हैं, चाहे वो
ہندو میں ہوں، مسلمانوں میں ہوں، عیسائیوں میں ہوں، یہودیوں میں ہوں، کسی بھی مذاہب میں ہوں، ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، یعنی کہ وہ جس نبی کے زمانے میں آئے اس کے پیروکار ہوں، اس کی شریعت پر ہوں، ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہادی ہر دور میں آئے ہیں، ہدایت دینے والے ہر دور میں آئے ہیں، اللہ کے دوست ہر دور میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے۔ ہندو بھی ایک بہت بڑی قوم تھی۔ حضرت شیخ عبدالعزیز مہدی ذیلوی فرماتے ہیں کہ آپ ہندوؤں کی تاریخ اٹھا کے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اوتار میں سے گزرے ہیں۔ آپ ان کی سامان حیات اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو کہیں بھی شرک کا عنصر نہیں ملے گا، لیکن گمراہی آج کے لوگوں نے کی ہے، اب کے دور کے لوگوں نے کی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اب اگر کوئی نیک شخص چاہے کسی بھی مذاہب میں ہو، کیسا بھی ہو، جب تک وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کرتا، اس کی ساری پارسائی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، کوئی قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کو آپ نیک بندہ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ ولی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد یہ دروازہ کلوز کر دیا گیا۔ کون سا؟ کہ جس نے نبی کی رسالت کو نہیں مانا وہ کافر ہے۔ جس طرح ابتدائی دور کی بات کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی داؤد علیہ السلام کو مانتا تھا، کوئی سلمان علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ تمام دروازے بند کر دیے گئے اور یہ حکم دے دیا گیا جو آپ کو مانے گا وہ جائز ہے اور جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوپر نبوت ختم کر دی گئی ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں آپ پر تمام کر دی تھیں۔ آپ کے دل میں اب یہ خیال پیدا ہوگا کہ جن دیوی دیوتاؤں کی ہم بات کرتے ہیں اگر وہ صحیح تھے یا نیک لوگ تھے تو پھر ان کے ذریعے غلط کام کیوں ہوتے ہیں، پھر انہوں نے ایسے بھیانک روپ کیوں اختیار کیے، پھر وہ کیوں شیطانیت کی طرف چلے گئے اور یہ وہی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ دراصل یہ بات ہوتی ہے ان کی اپنی سوچ، اس تنتر منتر جنتر جو اس کو تعلیم کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے وہ ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے، تو یہ یاد رکھنا یہ وہ نہیں ہوتے، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو گمراہی کے رستے پر ڈالنا ہوتا ہے، شیطان اور اس کے پیروکار اور وہی لوگوں کے ہمزاد جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ہنومان کی پڑھائی کر رہا ہوں تو ہنومان ہی آئے گا، آپ جیسا خیال تصور رکھتے ہیں پھر وہ ایک صورت اختیار کر جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا نرسو کیا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔